بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نمازیں لوگ بہت پڑھتے ہیں، عبادتیں بھی بڑی ہیں، حج بھی ہو رہے ہیں، عمرے بھی ہو رہے ہیں، زیارتیں بھی ہو رہی ہیں، بٹ وین اٹ کمس ٹو دا سوسائٹی، وین اٹ کمس ٹو دا فیملی، کسی میں کب تو دیکھتے ہیں اس کی پرسنالٹی کچھ اور ہے، وہاں پر وہ کچھ اور ہے، صحیح طرح بہیو نہیں کر رہا۔ ایون بہت سارے لوگ، میں یہاں تو ماشاءاللہ سب اچھے ہی ہیں، میں مارس کی بات کر رہا ہوں، مارس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مسجد میں بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن گھر جاتے ہیں تو وائف کے ساتھ ان کا بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ، اس طرح ان کا بات کرنا ہے، یہ ساری چیزیں سوسائٹی کا حصہ ہے۔ آپ یہ نہیں سکتے کہ یہ صرف اچھی اچھی باتیں کریں مولانا صاحب، اچھی اچھی نہیں باتیں جو سوسائٹی کے اندر پرابلم ہے، وی ہیو ٹو ڈسکس آل دیز۔ کیوں ہے ایسا؟ کیوں ہم ٹو سائیڈڈ دنیا کو دکھاتے؟ کی وجہ ہے کہ ہم آج کل جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا بھی ایسی ہے نا کہ میں ابھی آپ کو کچھ اور نظر آتا ہوں، لیکن میرا موبائل نوز کہ میں کچھ اور بھی ہوں۔ کیسے پاسبل ہوگا؟ یہ آپ کو تو نہیں پتا، لیکن میرے موبائل میں ریم، میموری، اس کے اندر جو بھی ہے ان کو پتا ہے کہ یہ کون سی سائٹ وزٹ کرتا ہے، یہ کون سے ویڈیوز کو دیکھتا ہے، یہ کون سی ریلز کو دیکھتا ہے۔ خوب ابھی سامنے میں آپ کے کچھ آج کل سوسائٹی میں ٹو پرسنالٹیز ایشو بہت زیادہ ہو گیا ہے، آئیڈینٹی کرائسس ہے، یہ انسان کی شخصیت جو ہے ابھی بالکل دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کی وجہ سے آپ کی جو لائف ہے، فیملی لائف ہے، اس پہ بہت اثرات پڑ رہے ہیں کہ شاید ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، گریجولی یہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ متقی اگر ہم بننا چاہتے ہیں کہ مشکل نہیں ہے، میں نے آپ کو بولا کہ اتنا مشکل نہیں ہے اگر ہم آہستہ آہستہ ان چیزوں کو اپنے اندر لیں، لیکن آپ کی ریفلیکشن نظر آنی چاہیے۔ آپ سجدے میں سجدہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کی پرسنالٹی میں نظر آئے کہ وہاں پر جائیں، ورنہ لوگوں کا دین سے لوگ خراب ہو جائیں گے۔ لوگ بولیں کیسے دیندار ہے، ہاتھوں میں تسبیحاں ہیں، فلانا ہے، اللہ اللہ، اور اگلے کاکی کھا گئے، اگلے کی زمین ہی کھا گئے، بزنس کرتے ہوئے کچھ اور ہی کھا گئے، یا ایون اپنی فیملی میں لوگوں کو دینا ہے، کسی بہن کا ہے، کسی کا ہے۔ انسان ایسا ہوتا ہے۔ نجف میں ایک دو شخص تھا، اس نے کسی کو لون دیا ہوا، تو وہ کہتا ہے کہ میرا لون وہ واپس نہیں کر رہا تھا، تو اس نے کسی سے کہا کہ بھائی میں کیسے سے واپس لوں؟ تو ان کا یہ جو جس نے آپ کو پیسے دینے ہیں، یہ ایک استاد، یہ کالر کے لیکچر میں جاتا ہے، تو آپ اس ٹیچر کو بولو، شاید اس کی بات اس پہ اثر کر جائے، وہ آپ کے پیسے واپس کر دے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کو بولا کہ بھئی، تو وہ لیکچر دے رہے، تو اس لیکچر دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں اسکالر بنتا، میری شاپ تھی، اور میری شاپ میں لوگ آتے تھے چیزیں لے، تو ایک دن ایک یہودی آیا، اور اس کو میں نے کچھ 1 کوائن یا کچھ اس کو دھرم کچھ اس کو واپس دینا تھا کہ جو اس ٹائم میرے پاس نہیں تھا، تو میں نے اس کو بولا کہ بعد میں آگے لے جانا، تو اس نے بولا نہیں مجھے ابھی چاہیے۔ تو بھائی ابھی نہیں ہے، بعد میں آگے لے جانا۔ تو کہہ رہے ٹائم گزر گیا، تو میں نے خواب میں دیکھا، میں سو رہا میں خواب میں دیکھا کہ روز قیامت ہے اور مجھے صراط، پل صراط میں سے لے کے جا رہے ہیں، تو اچانک سے جہنم کی آتش ایک سائٹ پر ہے، وہاں سے وہ شخص باہر آیا اور اس نے میرا راستہ روک، کہا کہ میرا ایک دھرم واپس کرو۔ میں نے بولا کہ میں ادھر دھرم کہاں سے لاؤں گا، کہاں سے واپس کروں اس کو وہ 1 کوائن؟ تو میں نے ملائکہ سے بولا کہ بھائی اس کو ہٹاؤ، اس نے بولا نہیں یہ دنیا کا معاملہ تھا، یو ہیو ٹو سالو دیر، ابھی ادھر یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ ابھی میں وہاں سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں، تو اس نے بولا کہ میں ایک شرط پہ آئی ول گیو یو وے۔ کیا؟ کہا یہ جو آگ فائر ہے، یہ فائر والی انگلی میں تمہارے سینے پہ لگاؤں؟ تو وہ کہتا ہے میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے جیسی وہ انگلی لگائی تو ایک دم میرے اندر ہول ہو گیا، اور میں ایک دم خواب میرا ختم ہوا، اور میں اٹھا۔ جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میرے سینے پہ، چیسٹ پہ بلیک، تو اس نے وہ اپنے لیکچر میں کھول کے دکھایا، کسی کا اگر حق کھایا چاہے وہ 1 کوائن ہی کیوں نہ ہو، یو ہیو ٹو پے ان دیٹ ورلڈ۔ تو اگر خدا نہ خواستہ آدمی پرہیزگار ہے، سجدے کر رہا ہے، گریے کر رہا ہے، رو رہا ہے، شب قدر کے اعمال میں آ رہا ہے، بیکا یا اللہ، بیکا یا اللہ، لیکن بیکا پبلک تو کی نہیں آپ نے، بیکا بھائی، بیکا بہن، بھائی ان کو بھی تو واپس دینا تھا، اس کا کیا کریں گے؟ تو وہ پھنس جائے گا۔ تو اصل جو متق ہے، پرہیزگار ہے، وہ سوسائٹی میں دیکھیں نا، قرآن کی یہ آیت کتنی، یہ 134 is completely for the community, for the society۔ انفاق کرنا ہے، اس پہ کنٹرول کرنا ہے، اور عافینا عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہاں تو ذرا سا کوئی ناراض ہو گیا، ذرا سے کسی نے سلام نہیں کیا آپ کو، تو بولے یہ کیسے ہے، یہ تو یعنی آپ بالکل ناراض ہو گئے۔ فیملی کے اندر ایشوز ہوتے ہیں، کسی نے بعض اوقات آپ کے ساتھ بہت اچھا نہیں کہ مطلب شادی ہو رہی ہے، ہمارے آپ کے یہاں آئی ڈونٹ نو ایئر ٹرینڈ پاکستان انڈیا کے اندر، یعنی آپ کو کارڈ بھی دینے جانا ہے، بہت نہیں وہ تو ہمیں کارڈ دینے نہیں آئے، دے آر نوٹ، آج کل تو انویٹیشن آسان ہو گیا ہے، واٹس ایپ پہ سب چلا جاتا ہے، دیر از نو پرنٹنگ، ایزی ایوری تھنگ۔
لیکن ہوتا ہے کہ بھائی پرسنلی نہیں آئے، یا مثلاً ہمیں انہوں نے ویلیو نہیں دی. دنیا اسی میں پھنسی ہوئی ہے آج کل. تو ہم بعض اوقات اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں. ایون سم ٹائم پیرنٹ، ماں باپ بھی دیکھنے میں آتا ہے سب سے حالانکہ مہربان رشتہ ہے، لیکن بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ وہ اولاد کے ساتھ سخت بیہیویئر کر رہے. اولاد ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان معاف کر. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ سوسائٹی، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے سے، نیکی کرنے والے سے محبت کر. اللہم صلی علی محمد. یہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، سوسائٹی کو دیکھیں، اپنی فیملی کو دیکھیں. دیکھیں اگر ہم خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، خدا صرف سجدوں سے راضی نہیں ہوگا. یہ بھی ضروری ہے، سجدے بھی ضروری ہیں، عبادت بھی ہے، لیکن خدا راضی ہے کہ خدا کی مخلوق راضی. خدا کی مخلوق ہے، اگر آپ ذرا سا خدا کی مخلوق کے لیے کچھ کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ خدا آپ کے لیے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اینیملز کو، برڈز کو، ان کو بعض صدقے جو ہیں وہ زیادہ آپ کو اثر دکھاتے ہیں. اگر آپ ان مخلوقات کو کچھ کھلا دیں، ہو سکتا ہے ان کی دعا خدا کی بارگاہ میں زیادہ جو ہے وہ قبولیت کرے، وہ آپ کے لیے پرے کریں اپنی زبان. تو یہاں ہم نیوکلیس جو ہے انسان کا، جو نیوکلیس، اسلام بھی دیکھیں نا کہ بہت زیادہ فوکس کر رہا ہے فیملی کے اوپر، اور قرآن بھی کئی فیملیز کا ذکر بھی کر رہا ہے، ڈفرینٹ فیملیز کا ذکر رہا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کہ کچھ فیملیز ہیں کہ جس میں دونوں یعنی کپل ہسبینڈ وائف اچھے ہیں، کچھ فیملیز ہیں جس میں ہسبینڈ اچھا ہے، وائف اچھی، کچھ میں وائف اچھی ہے، ہسبینڈ اچھا نہیں ہے، کس میں دونوں خراب ہیں. اب جس میں وائف اچھی ہے، ہسبینڈ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کے سامنے فرعون اور ان کی وائف. قرآن ذکر کر رہا ہے کتنی توحید پرستی ہے، کتنا خدا کی عبادت ہے کہ خدا حضرت آسیہ کے ورڈز کو قرآن کی آیت قرار کہ پروردگار میرے لیے اپنے اس جگہ پر گھر قرار. جو انہوں نے دعا مانگی اللہ نے اس کو قرآن کی آیت بنا. اور فرعون نے کتنا ان کے اوپر سختی کتنا، لیکن حضرت موسیٰ کی پرورش خدا نے کی آغوش میں رکھی. تو یہ بھی ہے فرعون سے برا. تو فرعون تو دیکھیں نا، ٹرمنالوجی بھی ہے. اگر آپ کسی کو سب سے برا دنیا میں کہنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ فرعون بن. فرعون یعنی پیک ہے برائی، ہر طرح کی کنیکشن کر لیں، ہر طرح کی فرعونیت، تکبر، غرور، خود پسندی، اپنے آپ کو خود سمجھنا یعنی. لیکن آپ دیکھیں پھر بھی آپ دیکھیں کہ قرآن کا کیوں کر رہا ہے، کیونکہ دنیا میں یہ ہوگا. ایک اگر ایسا گھر ہے تو خاتون کو کیا کردار ادا. پھر اسی طرح ہسبینڈ اچھے ہیں، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے باقی بھی نبی ہیں لیکن ان کی وائف ہی نہیں ہے، خدا ان کا بھی، خدا دونوں جو ہیں وہ خراب ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب اور ان کی زوجہ کا ذکر کر. اور جو بیسٹ گھر ہیں، جو دونوں سب سے اچھے ہیں، قرآن ان میں کا ذکر کر رہا ہے. اور سب سے بیسٹ گھر ظاہر ہے پروفٹ کا، حضرت خدیجہ کا گھر ہے، اور پھر حضرت علی کا اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا. صلوات صلی علی محمد. خوب یہ کوالٹیز. اب ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ آپ کے ہمارا گھر ان میں سے کون سا گھر ہے؟ وہ آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنے گھر کو ہم کیسا اچھا برا ہر جگہ ہوتا ہے، ہر جگہ بہت کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں کہ ہم ان گھروں کی طرف بڑھیں، ان گھروں سوچیں، ان گھروں کی طرح اپنی فیملی کی تربیت کریں. یہ جب گھر ہوں گے تو یہ گھر بیلنس گھر ہے. یہ گھر جو ہے وہ دوسروں کو معاف بھی کرتے ہیں، دوسروں کے لیے انفاق بھی کرتے ہیں. قرآن کتنا دیکھیں ان گھروں کی، سورہ انسان اس طریقے سے اس گھر کی تعریف کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. گھروں میں بچوں کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے، گھر میں نیبرز کے ساتھ. بی زہرا سلام اللہ علیہا رات کو 40 نیبرز کے لیے دعا کر رہی. ہم لوگ اپنے نیبرز کے لیے دعا کر رہے ہیں. اب آپ بولیں جی میرے نیبرز میں تو پتہ نہیں مسلمان رہتا ہے نہیں رہتا. نیبرز تو نہیں، کمیونٹی تو ہے. جو بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں کے ساتھ 10-20 لوگ ہیں تو یہ یقیناً دعا کرتے ہوں گے. جب دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہوں گے تو جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے لیے تو دعا کرتے ہوں. تو ہم کم از کم اتنے میں سے کتنے لوگوں کے لیے دعا کرتے، یا اپنی فیملی، یا اپنے بھائی، یا اپنی بہن، یا اپنے رشتہ دار، ان کے لیے. 40 لوگ تہجد کی نماز میں بھی یہ مستحب ہے کہ اچھی بات ہے اگر آپ 40 لیں، 40 سے زیادہ بھی لینا چاہیں زیادہ لیں. تو نہیں لے سکتے ہیں، ٹائم شارٹ، اللہ مغفر للمؤمنات بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہفتے میں ایک دن تو کچھ 40 نام لے لے آدمی. خدا ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم نماز شب پڑھیں. تو پہلی چیز کیا ہے کہ دعا ہے. دعا دل کو بھی نرم کرتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی برا ہو سکتا ہے کسی نے برا کیا ہو، لیکن آپ اس کے حق میں دعا کر سکتے ہیں اگر آپ کا ہدف خدا ہے. آپ ناراض نہیں ہوں گے. ہم ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف دنیا سب کچھ، اس نے میرے ساتھ برا کر دیا، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے کتنے دن زندہ رہیں. کوئی کتنے دن زندہ رہتا ہے آپ کے سامنے. اصل تو یہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو پروفٹ پر جتنا ظلم ہوا، کسی خود پروفٹ فرماتے ہیں کہ جتنی مشکلات میں نے دیکھی کسی پروفٹ نے نہیں، کسی نبی نے نہیں. پتھر مار دیا، طائف گئے، لوگوں نے پتھر مارے، لہو لہان ہو گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے
چاہے کہا کہ میں وادیوں کے درمیان، پہاڑوں کے درمیان اس وادی کو، کہا نہیں، شاید کوئی ایک شخص ہدایت، اور یہ ہوا وہ ایک غلام تھا یہودی کے باغ، وہ گزرا اور پروفٹ نے سلام کیا، کہ سلام کو اس کو غلام کو کبھی کسی نے اتنی اہمیت ہی نہیں کہ کوئی اسے سلام کرتا، سلام کرنا تھا، پوچھا کہاں سے ہو، پھر یہ اتنی بات ہوئی اور وہ اسلام. یعنی اگر ہمارا ہدف خدا ہے، ہمارا ہدف آخرت ہے، تو ہم ان چھوٹی چھوٹی بات، آج کمیونٹی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ، میں بعض اوقات سنتا رہتا ہوں، ظاہر ہے انسان کان تک چیزیں، تو آپ دیکھیں لوگ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ دل کو بھاری کر لیتے ہیں. آپ جتنی نیگیٹو چیزیں اپنے اندر رکھتے، اتنا آپ سول جو ہے نا اس کے اندر اسمیل آئے. اوپر تو آپ سارے پرفیوم اور عطر لگا کے آ جائیں، جتنے بھی عطر ملتے ہیں آپ سب لگا لیں، لیکن سول میں معطر نہیں ہوگا اگر آپ کے اندر کسی کے لیے نیگیٹو، آپ ہر وقت یو آر تھنکنگ نیگیٹو نیگیٹو نیگیٹو، آپ کے اندر اسمیل آنا، اور یہ اسمیل آپ کو نہ سجدے کرنے دے گی، نہ یہ اسمیل آپ کو گریا کرنے دے. یہ ظاہر ہے کیونکہ اٹ کمز آؤٹ. تو ہم بہرحال کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو اندر سے خوشبودار، ایسا نہیں کہ آپ کل کو خوشبو نہ لگائیں، بولے جی مولانا نے بولا تھا انٹرنل خوشبو لگائیں گے، کوئی نیا برانڈ آیا. برانڈ تو نیا نہیں ہے، برانڈ پرانا ہے، مگر یہ عشق اہل بیت کا برانڈ. کوئی عشق اہل بیت ہوتا ہے وہ اندر سے خوشبودار ہوتا ہے. یہاں یہ فیملی ویری امپورٹنٹ ہے. آپ جیسی تربیت کریں گے سوسائٹی ویسی ہوگی. ذہن محترم، خواہشات ساری دنیا میں پوری نہیں ہوتی. بعض اوقات آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، ویسا کہ دنیا دنوف سے ہے، دنیا پستی سے ہے. دنیا اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں. دنیا اس لیے نہیں ہے کہ آپ بولیں او میری لائف جنت بن جائے. اگر یہ دنیا جنت ہو تو پھر آخرت میں آپ کیا کریں گے؟ کچھ آخرت کے لیے بھی تو چھوڑ دیں. تو دنیا اس اسٹرگلنگ فیز، دنیا میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا، خطبہ متقین میں یہ ایسے ہیں، اگر خدا نے ان کی زندگی ڈیفائن نہ کی ہوتی، لکھی بھی نہ ہوتی انہوں نے کتنے دن رہنا، تو یہ ایک بلنک بھی اپنے سول کو باڈی میں نہ رکھ، یہ پرواز کر اڑ جاتے نکل. لیکن کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے تو ہم بہرحال ذہن محترم 1,24,000 پیغمبر صرف اس لیے آئے کہ وہ یہ ہمیں کہہ سکیں کہ لا الہ الا اللہ ایک ہے اور اس کی عبادت کرو. اور آخرت، تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے، دنیا کے لیے پیدا، یہ تمہارے لیے امتحان ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے، لیبلوکم، تاکہ تمہیں دیکھے خدا کہ تم میں سے احسن عمل، اچھا عمل. تو خدا نے بہرحال ہمیں توفیق دی، ماہ مبارک رمضان ہے، اللہ یہ اپرچونٹی دی کہ ہم اچھے بنے. ذہن محترم بہرحال آنکھوں کو تھوڑا سا نم کریں تاکہ ہماری یہ عبادت قبول ہو. اور پھر جو ہے وہ دعائے کبیر، خدا میں اس کی توفیق دے کہ خلصنا من النار یا رب. صدا جو ہے صرف زبان سے، پروردگار واقعا جہنم کی آگ، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے پروردگار، مجھے آتے کوئی تو ہے، میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں. اگر تو نے نہ بلایا ہوتا مجال تھی جو تیری بارگاہ. پروردگار تو نے مجھے بلا لیا ہے، اب جب بلا ہی لیا ہے مجھے یہاں سے پاک کر، مجھے یہاں سے پاک. یا عماد اللہ، میرا کوئی سہارا نہیں ہے پروردگار. آئیے خدا کی بارگاہ میں واسطہ دیں حسین ابن علی، حسین کی پیاس کا. عزیزان محترم آئے اس لمحے کا واسطہ دیں کہ جب ایک جوان جو ہے وہ خیموں سے نکلنا چاہ رہا. راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ جوان خیمے سے نکلنا چاہتا ہے لیکن خیمے کا پردہ پھر گر جاتا. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے کہ جو اس جوان کو روک. بس عزاداران محترم وہ جوان سوار ہوتا ہے اور چلنا شروع کرتا ہے تو امام اپنے اس جوان کو کہتے ہیں علی اکبر جتنا ممکن ہو مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے. باپ کی محبت ہے بیٹے سے، آپ بات ہے، آپ بھی، آپ کے بھی فرزند ہوں گے. جوان بیٹا سرمایہ ہوتا ہے. امام چھٹے امام فرماتے ہیں کہ دنیا کی بہترین لذتوں میں یہ لذت ہے کہ انسان کی فرزند، انسان کی اولاد بڑی ہو، کامیاب ہو. بہترین لذت ہے. باپ کے لیے بیٹا کامیاب ہو جائے اس کے لیے بڑی لذت ہوتی ہے کہ بیٹا کامیاب ہو گیا ہے دنیا میں. اور امام فرماتے ہیں کہ سب سے سخت ترین مشکل صدمہ یہ ہے کہ جوان بیٹا کامیاب ہو اور اس کے بعد وہ دنیا سے چلا جائے. ہاں عزاداران نے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا. عزاداران محترم علی اکبر گئے، کہتے ہیں لڑے، جنگ کر کر واپس آئے. بابا کی خدمت میں کہا بس میں تھوڑے سی دیر بس آپ عبادت کی قبولیت کے لیے. ذہن محترم آئے اور کہا بابا پیاس کی شدت اور لباس کی حدت، یعنی جو کپڑے پہنے تھے ذرا اس کی گرمی بابا مجھے مارے دیتے. اگر تھوڑا پانی مل جاتا تو میں بتاتا جنگ کسے کہتے. عزاداران محترم آپ جانتے ہیں حضرت علی اکبر کو کیا نہیں پتا تھا کہ بابا کے پاس پانی نہیں ہے، اور باپ کے لیے کتنا سخت ہے عزیزان محترم کی اولاد سے کوئی تقاضا کرے اور غریب حسین کے پاس ہونا ہو. عزاداران محترم بات محبت، بات اس کی تھی کہ حضرت علی اکبر کو بابا سے محبت پڑی. بہرحال
حضرت علی اکبر کو کہتے ہیں واپس بھیجا، اور بعض مقاتل کہتے ہیں کہ امام حسین نے زبان مبارک کو حضرت علی اکبر کے دہان مبارک میں رکھا، مگر حضرت علی اکبر نے چیخ ماری، کہا کہ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک، نہیں پتا یہ زہرا کا لال کتنے دن کا پیاسا تھا۔ کہتے ہیں پانی تو چند دن سے نہیں تھا، مگر حسین نے کب پانی پیا اسے کوئی نہیں جانتا۔ حضرت علی اکبر گئے، حضرت داران محترم پیچھے سے ایک تیر اور نیزہ آیا جس نے حضرت علی اکبر کی کمر میں پیوست ہوا۔ حضرت علی اکبر جو ہے وہ اپنی سواری پر گر گئے۔ مقتل یہی بیان کرتا ہے کہ گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف ہو گیا، اور اس کے بعد دشمن کے پاس جو تھا، تلواریں تھیں، نیزے تھے، اربن اربا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب حضرت اکبر نیچے گرے تو یہ نہیں کہا بابا میری مدد کو آؤ، نہیں کہا بابا میرا سلام۔ بس یہ دیکھنا تھا عزاداران محترم حسین ابن علی کس طریقے سے اپنے فرزند کے بدن پہ پہنچے ہیں۔ مقاتل یہی کہتا ہے کہ امام حسین نے اپنے جوان بیٹے کو اپنی آغوش میں اٹھایا اور 3 دفعہ کہا ولدی ولدی ولد، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔